السلام علیکم۔ آج ہم ہمارا اسلام بک کو آگے شروع کرتے ہیں۔ اس کا حصہ سوم یعنی تھرڈ پارٹ، لیسن نمبر 7 یعنی سبق نمبر 7۔ یہ نعت شریف ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیسن نمبر 8 یعنی لیسن نمبر 8 سبق نمبر 8، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ انہی میں مہاجرین و انصار ہیں۔ صحابہ میں مہاجرین کون سے صحابہ کہلاتے ہیں؟ جو صحابہ مکہ معظمہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، ان کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں انصار کون سے صحابہ ہیں؟ مدینہ منورہ کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مہاجرین کرام کی مدد و نصرت کی، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، تو صحابہ کرام میں سے کسی کی کسی بات پر گرفت اللہ اور رسول کے خلاف ہے، اور کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچتا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی یا کسی کے ساتھ بد عقیدگی گمراہی ہے، اور ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے۔ تمام صحابہ کرام میں افضل کون سے صحابہ ہیں؟ انبیاء اور مرسلین کے بعد خدا کی ساری مخلوق سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قائم مقام جو مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی کاموں کو شریعت مطہرہ کے موافق انجام دے اور جائز کام میں اس کی فرما برداری مسلمان پر فرض ہو، اسے خلیفہ رسول کہا جاتا ہے۔ حضور کے بعد سب سے پہلا خلیفہ کون ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے خلیفہ برحق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوئے، اسی لیے یہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہوئے، ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا چوتھے خلیفہ ہوئے، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی سچی نیابت یعنی قائم مقامی کا پورا حق ادا فرما دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ خلفائے راشدین کے بعد افضل کون ہے؟ خلفۂ اربعہ یعنی 4 خلیفہ کے بعد حضرت ابو طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کو فضیلت حاصل ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ کون سے صحابہ ہیں؟ اوپر والے 6 صحابہ اور 4 خلفاء مل کر 10 تن ہوئے، یہ 10 عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ 10 اصحاب جن کو بہشتی ہونے کی خبر دنیا میں دی گئی، لہٰذا یہ 10 اصحاب قطعی
असहाब कतई जन्नती हैं। इनके सिवा और कौन कतई जन्नती है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अल-कुबरा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा और उनके दोनों साहबजादे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन और हुजूर के दो चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और वो सहाबा कराम जो मैदान बदर में पहुँचे और वो जिन्होंने बैत रिज़वान की, यानी असहाब बदर और असहाब बैतुल रिज़वान के हक़ में भी जन्नत की बिशारतें हैं और सब कतई जन्नती हैं। हज़रत अमीर माविया कौन है? हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साहबी है और शाहान इस्लाम में पहले बादशाह अमीर माविया की बादशाही अगरचे सल्तनत है मगर किसकी? हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ख़ुद सैयदना इमाम हसन ने खिलाफत अमीर माविया के सुपुर्द कर दी और उनके हाथ पर बैत फरमाई। उनकी या उनके वालिद माजिद हज़रत अबू सुफियान या वालदा माजिदा हज़रत हिंदा की शान में गुस्ताही करना सख्त बेअदबी और हुजूर को एज़ा देना है, इसलिए कि ये सब सहाबी हैं। खिलाफत राशिदा कब तक रही? खिलाफत राशिदा 30 बरस तक रही, जैसा कि ख़ुद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक था। ये खिलाफत राशिदा इमाम हसन के 6 महीने पर ख़त्म हो गई। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत राशिदा हुई और आखिर ज़माना में हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे जिनकी खिलाफत राशिदा होगी। ताबईन किन लोगों को कहा जाता है? हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत मरहूमा के वो मुसलमान जो सहाबा कराम की सोहबत में रहे उन्हें ताबईन कहा जाता है और वो मुसलमान जो इन ताबईन की सोहबत में रहे वो तबा ताबईन कहलाते हैं। उम्मत मुहम्मदिया में सहाबा कराम के बाद तमाम उम्मत से ताबईन अफजल व बेहतर हैं और इनके बाद तबा ताबईन का मर्तबा है। सबक नंबर 9 लेसन नंबर 9 अहले बैत कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अहले बैत में कौन कौन से हज़रात दाखिल हैं? हजूर के अहले बैत हजूर अलैहिस्सलाम के नसब और क़राबत के वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है। अहले बैत में हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात, आपकी बीबियाँ, हम मुसलमानों की मुक़द्दस माएँ और हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़ोहरा, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सब दाखिल हैं। अज़वाज मुतहरात का क्या मर्तबा है? कुरान अज़ीम से ये बात साबित है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीबियाँ मर्तबे में सबसे ज़्यादा हैं और उनका अजर सबसे बढ़कर है। दुनिया जहान की औरतों में कोई उनकी हमसर और हम मर्तबा नहीं। अगर औरों को एक नेकी पर 10 गुना सवाब मिलेगा तो उन्हें 20 गुना, क्योंकि उनके अमल में 2 जोहते हैं, एक अल्लाह ताला बंदगी और अतात और दूसरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई और अतात, लिहाजा उन्हें औरों से दुगना सवाब मिलेगा। पंजतन पाक किन हज़रात को कहा जाता है? पंजतन पाक से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मौला अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा हुजूर की साहबजादी और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम होते हैं। अहले बैत कराम के फ़ज़ाइल क्या हैं? अहले बैत कराम के फ़ज़ाइल बहुत हैं। इन हज़रात की शान में जो आयतें और हदीसें वारद हुई हैं उनके मुताले से मालूम होता है कि अहले बैत कराम से अल्लाह ताला ने रिजस व नापाकी को दूर फरमा दिया और उन्हें खूब पाक किया और जो चीज़ उनके मर्तबे के लायक नहीं उससे उनके परवरदिगार ने उन्हें महफूज रखा। अहले बैत रसूल पर दोज़ख की आग हराम की, सदका उन पर हराम किया गया कि सदका देने वालों का मैल है। अव्वल गिरोह जिसकी हजूर शफात फरमाएंगे हजूर के अहले बैत हैं। अहले बैत की मोहब्बत फ़राइज़ दीन से है और जो शख्स उनसे बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की सी है कि जो इसमें सवार हो उसने निजात पाई और जो इससे कतराया हलाक को बर्बाद हुआ। अहले बैत कराम अल्लाह की वो मजबूत रस्सी हैं जिसे मजबूती से थामने का हुक्म मिला। एक हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ता हूँ, जब तक तुम उन्हें ना छोड़ोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे, एक किताब अल्लाह यानी कुरान करीम, एक मेरी आल। एक और हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत और कुरान पाक की किरत। गर्ज़ अहले बैत कराम के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा के फ़ज़ाइल क्या हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसीलिए रखा कि अल्लाह ताला ने इसको और इसके साथ मोहब्बत करने वालों को
دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ پاک دامن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ فاطمہ میرا جز ہیں، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار، اور جو انہیں پسندیدہ وہ مجھے پسند۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا، اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی۔ ایک اور حدیث میں حضور پر نور نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ایمان والی عورتوں کی سردار ہو؟ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، مجھے اپنے اہل بیت میں سب سے پیاری فاطمہ ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے کیا فضائل ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، جس نے ان دونوں حضرت حسن اور امام حسین سے محبت کی مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حسین و حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ الغرض اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہم اہل سنت و جماعت کے مقتدا ہیں۔ جو ان سے محبت نہ رکھے وہ بارگاہ الہی سے مردود و ملعون ہے، اور حضرات حسنین یقیناً اعلیٰ درجے کے شہیدوں میں ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا انکار کرنے والا گمراہ بد دین ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کے بغیر اہل بیت کی محبت کام آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب سے محبت اور ان دونوں کے ادب و تعظیم کو لازم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جس طرح اہل بیت کرام کی محبت کے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، اسی طرح صحابہ کرام کی محبت کے بغیر بھی ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ دل میں ان دونوں کی محبت و عقیدت کو جگہ دینا فرائض دین سے ہے، اور دونوں کی تعظیم و تکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں داخل ہے۔ اہل بیت کرام اس امت کے لیے اگر کشتی کے مانند ہیں تو صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، اور ستاروں کی رہنمائی حاصل کیے بغیر چلنے والی کشتیاں ساحل مراد تک پہنچنے سے پہلے ہی طوفان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت مولا علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ یزید کون تھا؟ یزید بنی امیہ میں وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر رہتی دنیا تک دنیائے اسلام ملامت کرتی رہے گی، اور تا قیامت اس کا نام حقارت اور نفرت سے لیا جائے گا۔ یہ بد باطن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بد اخلاق، شرابی، بدکار، ظالم اور گستاخ تھا۔ اس کی بہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ سود وغیرہ کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، اور مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ اہل بیت کے ائمہ 12 امام کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت میں سب سے اول امام حضرت مولا علی ہیں، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام باقر، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، پھر حضرت امام علی موسیٰ رضا، پھر حضرت محمد تقی، پھر حضرت امام نقی، پھر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ سبق نمبر 10 یعنی لیسن نمبر 10، اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص ایمان والے مسلمان بندے جو اللہ اور رسول کی محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ولایت خدا کا مقرب و مقبول بندہ ہونا محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ہاں، عبادت و ریاضت کبھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بعضوں کو ابتدا بھی مل جاتی ہے۔ کیا بے علم آدمی بھی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ ولی کے لیے علم ضروری ہے، خواہ بطور ظاہر وہ علم حاصل کرے یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے اور وہ عالم ہو جائے۔ علم کے بغیر آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شرع آدمی کو ولی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک عقل سلامت ہے کوئی ولی کیسے ہی بڑے مرتبے کا ہو احکام شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھے ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے۔ ہاں، آدمی مجذوب ہو جائے تو اس کی عقل زائل ہو جائے
تو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، مگر یہ بھی سمجھ لو کہ جو اس قسم کا ہوگا وہ شریعت کا مقابل کبھی نہ کرے گا۔ اولیاء اللہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ اولیاء اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی طاقت دی ہے، ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، ان کی محبت دین و دنیا کی سعادت اور خدا تعالیٰ رضا کا سبب ہے، ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت اور باعث برکت ہے، ان کے عرسوں کی شرکت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، جسے استمداد اور استعانت کہتے ہیں، بلا شبہ جائز ہے۔ یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اولیاء اللہ کی نظر و نیاز جائز ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ کو جو اصال ثواب کیا جاتا ہے اسے برا ادب نظر و نیاز کہتے ہیں، جیسے بادشاہ کو نظریں دی جاتی ہیں، اور اصال ثواب یعنی خیر خیرات، تلاوت قرآن شریف، ذکر الہی، قرأت درود شریف وغیرہ، ہاں یقیناً جائز بلکہ مستحب ہے۔ صحیح احادیث سے یہ امور ثابت ہیں، اسی لیے قدیم سے یہ فاتحہ مسلمانوں میں رائج ہے، اور ان میں خصوصاً 11 شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے۔ 11ویں شریف حضور غوث پاک کی نیاز کو کہتے ہیں۔ جو لوگ اولیاء اللہ کی نظر و نیاز سے روکتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہم بتا چکے ہیں کہ نظر و نیاز کا طریقہ حدیث سے ثابت ہے، تو جو اس سے منع کرے وہ احادیث کا مقابلہ کرتا ہے، اور ایسا شخص ضرور گمراہ ہے۔ اولیاء اللہ کی مزارات پر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ بزرگان دین، اولیاء صالحین کے مزارات طیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی وقت عوام کی نظروں میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں اور ان سے برکات حاصل کریں۔ سبق نمبر 11، لیسن نمبر 11، معجزے اور کرامتیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہیں، اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی کا سانپ ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، اور ہمارے حضور کے معجزے تو بہت ہیں۔ ان میں سے معراج شریف بہت مشہور معجزہ ہے۔ کوئی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ دکھا سکتا ہے یا نہیں؟ معجزہ نبی کے دعوے نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل ہے، جس کے ذریعے سے معاندوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ معجزات دیکھ کر آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے، اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں۔ تو جو شخص نبی نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی معجزہ اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ اولیاء اللہ سے کس قسم کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ نبی کے اس معجزے کے سوا جس کی ممانعت دوسروں کے لیے ثابت ہو چکی ہے، اولیاء اللہ سے تمام کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ مثلاً آن کی آن میں مشرق سے مغرب پہنچ جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، دور دراز کے حالات ان پر ظاہر ہو جانا، مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا وغیرہ۔ لیکن قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے آنا کسی ولی سے ہرگز ممکن نہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں در حقیقت ان انبیاء کے معجزے ہیں جن کے وہ امتی ہیں۔ جس ولی سے کرامت ظاہر نہ ہو وہ ولی ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ سے اکثر کرامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن کرامات کا ظاہر نہ ہونا کسی کے ولی یا بزرگ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ حضرات تو اپنی ولایت اور کرامت کو چھپاتے ہیں، ہاں جب حکم الہی پاتے ہیں تو کرامت ظاہر کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی یہ کرامتیں ان کی وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں، جسے ہر آنکھ والا دیکھتا ہے اور مانتا ہے۔ ایک ربائی۔ برسائے وہ آزاد روی نے جھالے، ہر راہ میں بہہ رہے ہیں ندی نالے، اسلام کے بیڑے کو سہارا دینا، اے ڈوبتوں کے پار لگانے والے۔ حضرت حسن بریلوی۔ باب دوم، اسلامی عبادات، لیسن نمبر 12، سبق نمبر 12، وضو کے بقیہ مسائل۔ بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حرام اور سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء کفر لکھتے ہیں،
اور کیوں نہ ہو اس بے وضو یا بے غسل نماز ادا کرنے والے نے عبادت کی بے ادبی کی اور توہین کی، اور یہ کفر ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ ادائے وضو کتنی مرتبہ دھوئے جاتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے جو ایک بار وضو کرے یعنی ہر عضو کو ایک بار دھوئے تو یہ ضروری بات فرض ہے، اور جو 2 بار کرے اس کو دھونا ثواب ہے، اور جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے یعنی سنت ہے۔ مسواک کرنا کیسا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وضو میں مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے 70 حصے افضل ہے جو بے مسواک کے پڑھی گئی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ پیلو یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی سے مسواک کرنا چاہیے، اور داہنے ہاتھ سے کم از کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے۔ مسواک چنگلی کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش لمبی ہو۔ فارغ ہونے کے بعد مسواک دھو کر کھڑی کر دے اور ریشے کی جانب اوپر ہو۔ مسواک سے منہ کی صفائی اور خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ زخم سے بار بار خون پونچھا جائے تو وضو رہتا ہے یا نہیں؟ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پونچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پونچھتا تو یہ بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ اگر تھوڑی تھوڑی قے چند بار آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی کہ اگر دونوں مرتبہ کی جمع کی جائے تو منہ بھر ہو جائے تو اس سے وضو نہیں جاتا، پھر بھی اگر ایک ہی بیٹھک میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ منہ سے خون نکلے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا، ورنہ نہیں۔ اور تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے، اور اگر زرد ہو تو خون غالب نہیں۔ بدن پر خون ظاہر ہو اور بہے نہیں تو کیا حکم ہے؟ خون یا پیپ وغیرہ اگر صرف چمکا یا ابھرا، بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر آتا ہے، یوں ہی خلال کیا یا مسواک کیا یا انگلی سے دانت مانجا یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں تھا، یا ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، تو ان سب صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا۔ وہ کون سی نیند ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ اس طرح سونا کہ دونوں سریں خوب نہ جمے ہوں، یا اس طرح سونا کہ اس میں غفلت نہ آئے، ناقص وضو نہیں۔ مثلا کھڑے کھڑے یا رکوع کی صورت پر یا مردوں کی سجدہ مسنونہ کی شکل پر سو گیا تو ان صورتوں میں وضو نہ جائے گا۔ انبیاء کرام کا وضو سونے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقص وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ نیند کے علاوہ اور دوسرے نواقص وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزوں سے ان کا وضو جاتا رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ چیزیں نجس ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کی شان بڑی عظمت والی ہے۔ نماز میں ہنسی آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر ہنسی اتنی آواز سے ہو کہ اس کے پاس والے سنیں، جسے قہقہ کہتے ہیں، اور جاگتے میں رکوع سجدے والی نماز میں ہو تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اور اگر مسکرایا کہ دانت نکلے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو ٹوٹے گا۔ پھنسی سے کپڑے پر دھبا پڑ جائے تو پاک ہے یا ناپاک؟ خارش یا پھڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت، خون، پیپ وغیرہ نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو تو کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے، مگر دھو ڈالنا بہتر ہے۔ شک سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے، یہ شیطان لعین کا دھوکہ ہے۔ سبق نمبر 13، لیسن نمبر 13، غسل کے بقیہ مسائل۔ جنوب اور جنابت کسے کہتے ہیں؟ جس شخص پر نہانا فرض ہے اسے جنب کہتے ہیں، اور جن اسباب کی وجہ سے نہانا فرض ہوتا ہے انہیں جنابت کہتے ہیں۔ جنوب اگر نہانے میں دیر لگائے تو گناہگار ہوگا یا نہیں؟ جس پر غسل فرض ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا
تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جس پر کئی غسل فرض ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس پر چند غسل فرض ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لے، سب ادا ہو جائیں گے اور سب کا ثواب ملے گا۔ غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ غسل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض، دوسرا سنت، تیسرا مستحب۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض کرنے والی چیزیں کئی ہیں جن کا حال تمہیں دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا۔ مسلمان میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض ہے یا سنت؟ مسلمان میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہ نہلایا تو سب گناہ گار ہوئے۔ کون کون سے غسل سنت ہیں؟ غسل سنت 5 ہیں: جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے، حج یا عمرہ کے لیے۔ غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے؟ غسل مستحب بہت سے ہیں، جن میں سے چند غسل یہ ہیں: شعبان کی 15ویں رات کو جسے شب برات کہتے ہیں، عرفہ کی رات یعنی 8ویں ذی الحج گزار کر جو رات آتی ہے، سورج یا چاند گرہن کی نماز کے لیے، مجلس میلاد شریف اور ایسے ہی دیگر مجالس خیر میں شرکت کے لیے، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، نیا کپڑا پہننے کے لیے، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے، خوب تاریکی یا سخت آندھی کے لیے، سفر سے واپس آنے کے بعد، جب بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ جس پر غسل فرض ہے اس پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا یا بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھنا، یا کسی آیت یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا جس میں آیت الکرسی ہے، حرام ہے۔ ہاں، اگر قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے یا رومال وغیرہ یا کسی علیحدہ کپڑے سے پکڑنے میں حرج نہیں۔ بے وضو آدمی قرآن مجید چھو سکتا ہے یا نہیں؟ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے۔ ہاں، بے چھوئی زبانی دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اور روپیہ یا برتن یا گلاس پر آیت یا صورت لکھی ہو تو اس کا چھونا بھی بے وضو اور جنب کو حرام ہے۔ بے وضو اور جنب درود شریف اور دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس پر وضو یا غسل فرض ہے، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، اور اس کو پلیز شیئر کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اس سے ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے اور علم جتنا پھیلے اتنا اچھا ہے۔ اس سے بہت سے ڈاؤٹس، بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ پھر اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا نئے آڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔